ہے شرک. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی. شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا، پارٹنر بنانا، برابر سمجھنا. شریک کرنا کیسے؟ دیکھیے، اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کی عبادت میں کسی جاندار یا پھر بے جان، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ایسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا یا شریک کرنا، یہ ہے شرک. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت میں. اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ رزق دینے والا. اگر کوئی بولے کہ فلاں مخلوق، فلاں جاندار، فلاں مردہ، فلاں زندہ، وہ بھی ہے، وہ بھی زندگی دیتے، وہ بھی موت دیتے ہیں، وہ بھی رزق دیتے ہیں، اگر ایسا کوئی بولے، اگر ایسا کوئی سمجھے تو یہ شرک ہو گیا. تو اللہ کی ذات میں اور اسی طرح اللہ کی صفات میں، جیسے کہ اللہ کے نام و صفات ہیں، جیسے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. تو یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، اگر اس میں کوئی بولے کہ فلاں بھی ہے جو اللہ جیسا رحم کرتا، وہ بھی ویسا رحم کرتا، اللہ جیسا ہے وہ بھی ویسا ہے، اللہ جیسا دیکھتا وہ بھی ویسا دیکھتا، اگر کوئی ایسا بولے، ایسا کوئی سمجھے تو یہ شرک ہے. تو اللہ کی عبادت میں، جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں. تو یہ جو عبادتیں ہیں، ہم اگر یہ کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اگر ہم یہ سب عبادتیں اس کے لیے بھی کرتے ہیں تو سمجھو پھر یہ شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اصل پیغام یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، یعنی اللہ کا پارٹنر بنانے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو. یہ ہر نبی کی دعوت تھی. جتنے انبیاء اس دنیا میں، ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شرک کرنے کے 2 بڑے نقصانات ہیں. پہلا نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. دوسرا نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 65 میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. اور اسی طرح ہم کسی کو شرک کرنے سے روکتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں جا رہے آپ لوگ اللہ سے نہیں مانگ کر کسی اور سے مانگنے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں اولاد مانگنے جا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 کے مطابق ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اولاد کا دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اور اسی طرح ہم کسی اور سے بھی پوچھیں کہ کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ اللہ سے نہیں مانگ کر کسی اور سے مانگنے، تو وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم وہاں مصیبتیں، پریشانیاں دور ہونا بول کر جا رہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 107 میں، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری خوشیوں کو ہٹانے والا نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 کے مطابق ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کا دینے والا اللہ، پریشانیوں کا دینے والا اللہ، اللہ جسے چاہے تکلیف پہنچائے، کسے چاہے خیر پہنچائے، اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ اور اسی طرح ہم کسی اور سے بھی پوچھیں کہ کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ اللہ سے نہیں مانگ کر کسی اور کے پاس، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہوں گے، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا نا، اس لیے ہم وہاں جا رہے، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں، اس آیت میں شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکانے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 کے مطابق ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی بات سنے نہیں سنے۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس دنیا میں کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن قبول کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں شرک ہونے والی قسمیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، جیسے کہ یا علی، یا خواجہ غریب النواز، یا غوث پاک، تو یہ پکارنا، ان کو مدد کے لیے ان سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، دھاگے، نیمبو، ناریل، تعویذ، یہ تمام چیزوں کا لٹکانا، باندھنا، چپکانا، دھونا، پینا، جلانا، کاٹنا، یہ سب شرک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح تیسری چیز، درگاہوں کے پاس جانا، پنجے، گھوڑے، تعزیے پر جانا، مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، طواف کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، بدشگونی دینا شرک ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، سورج، چاند، ستارے، دن رات کے آنے جانے میں تاثیر ہے، اماؤس اور پونم کے دن کو برا بھلا سمجھنا شرک ہے۔ اسی طرح چھٹویں چیز، غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے جانا، فال کھولنا، کل کیا ہوتا ہے کہ معلوم کروانا شرک ہے۔ اسی طرح ساتویں چیز، غیر مسلم کے تیوہار منانا، جیسے کہ ہولی، دیوالی، کرسمس وغیرہ، یہ شرک ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز، 3 نمبر کو بھلا برا سمجھنا شرک ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز، جادو کرنا اور جادو کروانا شرک ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز، مرغی انڈے وارنا شرک ہے۔ دیکھیں نا ماں اور بہنوں، آج ہم ان تمام چیزوں کو شرک ہی نہیں سمجھتے، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سب شرک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، ہمارا ایمان صرف اللہ پر ہو، ہماری زندگی دین کے مطابق چلے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان